ہم بھی تو شکایت کر دیں نا، اجازت دیں گے مجھے؟ اب میں شکایت کروں؟ جی 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 امام علی پہ لعنت کس نے کروائی، کیوں کروائی، صحیح ٹھیک، اور کتنے سال تک لعن ہوتا رہا؟ امام علی سے تبرہ کیوں ہوتا رہا؟ اس پہ کیوں کبھی کوئی نہیں بولتا؟ ابو لولو فیروز کی کیا حیثیت ہے جو اس کو لے کر آئے؟ امام علی پہ لعن کرنے والوں کو، بالکل صحیح بات، جنہوں نے شام میں جمعے کے نماز میں امام علی پہ لعن کروایا ہے، اس کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت علی اہل بیت علیہ السلام میں، صرف صحابہ میں نہیں ہے، ان کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات ضرور ہونی چاہیے، ہم سے تو آپ نے معافی منگوا لی، اس کو یہاں پر شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات مگر ایک اور ضرور، امام علی پہ لعن کرنے والوں پہ لعنت کریں گے؟ لعنت ان پر لعنت کہیے جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت، بالکل ہم کہتے ہیں، جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت، بالکل ہم کہتے ہیں، جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت، بالکل ہم کہتے ہیں، کہیے لعنت، آپ بھی کہیے لعنت، سب پہ صحابہ کرام چلے گا، نہیں بات اور کیا، بس ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ہستی بھی ایسی نہیں گزری، یہ اہل بیت میں سے، اہل بیت کا مقام نہیں دیا جاتا۔ تیسری مثال سنن نبی داؤد میں 4650، مسند احمد میں 1629، جلد صفحہ اور جلد 1 اور صفحہ 187 پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے۔ سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عمر کے بہنوئی، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی موحد تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہیں سعید ابن زید۔ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں، اور جامعہ مسجد میں، الفاظ ہیں مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا، آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، وہیں آپ تربیت کرتے تھے۔ تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے، سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ، اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لعنت شروع کر دی۔ حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بیچارے، خاموش رہے، سنتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے، انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، 3 دفعہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں۔ اوے مغیرہ، مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی، اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے۔ مغیرہ کان کھول کر سن، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی کا نام پہلے لیا، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 8 بندے جنت میں، اور ایک 9واں بھی۔ ایک 10 والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، اس میں ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود ہے، اس میں نہیں ہے۔ 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی۔ اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں، پھر خاموش ہو گئے۔ اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں۔ پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے۔ مغیرہ سن لے
جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا، اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث سنن نبی داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زئی صاحب کو بتائی۔ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو۔ ہاں وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ علیحدہ بات ہے، خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح، میں نے ان کو بتائی۔ سنن نبی داؤد 4648، سنن نسائی الکبریٰ 8208 کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں، ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لعنت کی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے، انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ پوری حدیث اشرم وشرف علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے۔ لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی۔ بخاری میں بھی اشارتاً 3703، مسلم میں 6220 بھی، مسند ابی یعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں، ام المومنین۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 مسند ابی یعلا میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تابعین نے کہا اماں جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے، تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ سیکنڈ لاسٹ مثال، چوتھی مثال، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر، یہ بڑی کڑوی گولی ہے، ویسے تو ساری کڑوی ہیں، کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں۔ 6220 صحیح مسلم، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ کہتے جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا، جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا، وہ منع کرتے تھے۔ سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی علی کے بارے میں، مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا۔ یہ ایک جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کدھر، اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے، چاہتا ہے کہ بعد کے لوگ۔ سن معاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اللہ اکبر، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں، امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور معاویہ سن دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں، صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، لیکن علی کو دیا۔ حضور نے صبح کہا علی کدھر ہے؟ اشوب چشم تھا، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، شفا ہوئی الحمدللہ، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا، پہلے ان پر دعوت پیش کرنا، اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے ہیں، دعوت کوئی ضروری نہیں، دعوت بہت بڑی چیز ہے قتال کے میدان میں بھی۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟
وجاہدہم بہی جہادن کبیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہادن کبیرا، مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ مکی سورت سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے، الحمدللہ جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا۔ دوسری بات ہوئی، تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی اولاد کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں، مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوشخبریاں، اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد ابن ابی وقاص، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے، سنن نسائی الکبریٰ 8477، اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آرا چلوا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا۔ میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں، یہی والی بشارتیں الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث، اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں، حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، صحیح مسلم 6488۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں؟ پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا، ان کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا۔ زمین اسمان کا فرق ہے۔ اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، میرے صحابی کے 1 مد یعنی 600 گرام، آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کے آدھے کو، 1 پاؤ کو بھی نہیں۔ یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ ہم تو خیر جرت ہی نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ تو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے، اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، وہ ممبروں پر گالیاں نکالے حضرت علی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں، وہ آپ نے سن لیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، حضور پہلے ہی کہہ گئے کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور حضرت سفینہ نے کہہ دیا شریر ترین بادشاہت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا، لہذا اس بات سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں، وہ جی بخشا بخشا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جرم ہے، اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ پر رہے گا۔ اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں، صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا، برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو۔ تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر 60 سال تک حضرت علی کو گالی دی، حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے، ایک صحابی کو گالی دی اور اولو العزم صحابی کو، اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں، مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں